اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النجم کی آیت نمبر 33 سے تلاوت کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجا لائے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں نر اور مادہ۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا فرمانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول قوم ہود کو۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ہلاک کیا قوم نوح علیہ السلام کو ان سب سے پہلے، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور لوط علیہ السلام کی اوندھی بستی کو بھی پٹخ دیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو اور روتے نہیں۔ وانتم سامدون، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے۔
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ یہ سورہ نجم کا آخری اور تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ انسان کو اپنے آپ کو پاک نہیں بتانا چاہیے کہ جی میں پاک ہوں، یا اپنی بڑائی کو، اپنی شیخی کو نہیں بگاڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل سے واقف ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی، یعنی دین اسلام سے روگردانی کرنے والے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرنے والوں کو نہیں دیکھا؟ اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا، راہ خدا میں تھوڑا بہت خرچ کیا اور پھر اس کو روک لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فقیر بن جاؤں، حالانکہ یہ مال عطا کرنے والا بھی خود رب ہے، اور وہ چاہتا تو وہ اس کو مال دیتا ہی نہ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے باتیں وہ کہہ رہا ہے، یا اس کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا؟ کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجا لائے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ اب اگر کوئی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہو کہ تم نے جو گناہ کرنا ہے گناہ کر لو، اور تم نے جس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے بسر کر لو، اگر تم پر کوئی عذاب آ گیا تو اس عذاب کا میں ذمہ دار ہوں، وہ عذاب میں جھیل لوں گا، تو فرمایا کہ ایسے کسی شخص کی باتوں پر کوئی بھروسہ اور اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ یہ تو صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم علیہ السلام میں بھی آ چکا ہے، ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کو جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان اتنا ہی پاتا ہے، اتنا ہی حاصل کرتا ہے جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے، محنت اور کوشش اور جدوجہد کرتا ہے، وہی اس کو مل کر رہتا ہے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی شخص نے محنت کی ہو، کوشش کی ہو، جدوجہد کی ہو، اس کا صلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جتنی محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، سعی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اس نے اگر نیک اعمال میں اپنی جدوجہد کو صرف کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے اس زندگی کی کوششوں کو گناہوں میں صرف کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں جتنے گناہ اس نے کی ہوگی اتنی ہی سزا ملے گی، زیادہ سزا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، تو ہر ایک نے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پانا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ بالآخر ہر ایک نے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، یعنی جو راستہ جو طریقہ بھی اختیار کر لو، جس راستے سے بھی چلو گے بالآخر تمہیں پہنچنا اپنے رب کے پاس ہی۔ سیدھی راہ کو اختیار کرو گے تو اس راہ سے بھی بالآخر انجام یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، اور بری راہ کو اختیار کرو گے تو بھی انجام یہی ہے کہ تم نے بالآخر اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے کہ تم نے زندگی کو کیسے گزارا، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ یہ وہ کیفیات بتائی ہیں کہ ہمارا رب کیسا رب ہے، کہ وہی ہے کہ جو خوشی کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے کہ جو رونے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوشی دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو غم دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے خوشی کے اسباب اسی چیز کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسی چیز کے اندر اس کے رلانے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک انسان پہلے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، لیکن بالآخر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اسی پر رونے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملی کیا،
تو یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اسی شے میں اس کے لیے خوشی رکھتا ہے اور اسی میں اس کے لیے رونے کا سبب پیدا کر دیتا ہے، رونے کے اسباب اسی کے اندر مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہ خوشی دینے والا بھی اللہ ہے اور غم بھی دینے والا وہی ہے۔ فرمایا کہ وہی رب ہے کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے تو زندگی دے دیتا ہے، ایک دن کے اندر جو ہے لاکھوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور لاکھوں کو اس دنیا سے اٹھا دیتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جسے چاہتا ہے زندگی سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے، اور یہ سب وہی اللہ کر سکتا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں ہو تو وہ کبھی مرنا چاہتا ہی نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں، نر اور مادہ، یعنی یہ اسی کی قدرت ہے کہ جس نے نر اور مادہ پیدا کی، دو قسمیں، یعنی انسانوں میں ایک ہی نطفہ ہے، ایک ہی طرح کا ہے، اس میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی ایک نطفے سے وہ چاہتا ہے تو مذکر بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو مؤنث بنا دیتا ہے، چاہتا ہے عورت بن جاتی ہے تو چاہتا ہے تو مرد بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو رب اتنا یعنی اعلیٰ تخلیق فرماتا اور ایک ہی چیز سے، تو اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھا سکے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو فرمایا کہ وہی دو قسمیں پیدا کرتا ہے، نر اور مادہ، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا فرمانا، یعنی دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اب اس کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ کیسے لوگوں کو کھڑا کرے۔ فرمایا کہ جو اتنی بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس بوند سے جو کہ ناپاک ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، جس کو انسان جو ہے ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنی حسین خوبصورت جو ہے صورتیں بنا دیتا ہے، تو وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اور مٹی میں مل جانے کے بعد وہ دوبارہ اس کو کھڑا کر دے، اس لیے کہ اب تو اس کو اس طریقے سے دوبارہ پیدا نہیں کرنا ہے، صرف اس کے اجزاء کو حکم دینا ہے کہ دوبارہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ سارے اجزاء خود بخود مل جائیں گے اور انسان جو ہے اسی طریقے سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مال کے ذریعے سے غنی کرتا ہے، دولت غنا عطا فرما دیتا ہے، مال کی دولت سے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم کی دولت سے غنی فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رضا کی دولت سے غنی فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے غنی فرماتا ہے۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مفلس بنا دیتا ہے، اس کو کوئی اس کے پاس رہنے سہنے کے لیے بھی کچھ چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ سب اس کی حکمتیں ہیں کہ کس کو دے کر آزماتا ہے اور کس سے لے کر آزماتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، رب تو وہ ہر شے کا ہے، ہر چیز کا رب وہی ہے، لیکن فرمایا کہ وہی شعرا ستارہ جو اس کا بھی رب ہے، خصوصیت سے اس لیے بیان کیا کہ یہ وہ ستارہ ہے کہ جس کی اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ یہ ستارہ سورج سے زیادہ روشن ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، لیکن اس زمین سے 8 سال نوری جو ہے اتنا اونچا ہے، اور زمین سے جو سورج ہے، سورج سے 23 گنا اس کی زیادہ روشنی ہے۔ تو زیادہ اونچا ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی اور وہ خود بھی سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی رب ہے جو کہ اس ستارے کا بھی رب ہے، یعنی وہ معبود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ تمہارا معبود ہے، بلکہ اس کا معبود بھی اللہ ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، ہر شے کا معبود جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ کسی چیز کی عبادت نہ کرو، عبادت ہی اگر کرنی ہے تو اپنے مولا کی عبادت کرو، جس نے پیدا تمہیں اسی لیے کیا ہے کہ تم اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بتلانے کے بعد کہ یعنی اسی کی عبادت کی جائے، اسی نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے ان قوموں کا تذکرہ رکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے روگردانی کی، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، ان سے روگردانی کی، اعراض کرتے رہے۔ فرمایا کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، تم نے بھی میرے نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا کیا۔ اور وہ کیا ہے
فرمایا اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول قوم ہود کو، اس کو عاد اولا کہا گیا ہے۔ عاد اولا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اسی قوم کو تباہ کیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس قوم نے کیا کیا تھا، اللہ کے نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کیا تھا، تو اللہ کے نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کرنے کی بنا پر اس قوم کو اللہ نے تباہ فرما دیا، اور سمود کو بھی پھر کسی کو نہ چھوڑا، صرف قوم ہود کو یعنی ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کے بعد قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور کسی کو بھی پھر نہ چھوڑا، یعنی سب کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک کیا قوم نوح کو ان سب سے پہلے۔ فرمایا کہ ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک کیوں کیا گیا؟ وجہ بتائی اللہ نے، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ ہلاکت کی وجہ ظلم اور سرکشی تھا۔ تو آج ہم کیا ظلم نہیں کرتے؟ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، سرکشی کیا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کے حکام سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، ہم کہتے ہیں ہم دوسرے طریقے سے زندگی گزاریں گے، تو ہم سرکش بن گئے۔ تو فرمایا کہ سرکشی کی بنا پر، ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ تم بھی اگر ظلم اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا، وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہلاک کر دے گا جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ تو ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ پہلی قوموں کے آثار سے، پہلی قوموں کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرو، اور وہ طریقے اختیار نہ کرو کہ جو انہوں نے اختیار کیے، جو سبب بنے ان کی بربادی کا، ان کی تباہی کا۔ تم وہ طریقہ اختیار کرو کہ جس سے تم اپنے مولا کی رضا حاصل کر سکو اور اس تباہی سے اور بربادی سے بچ سکو۔ فرمایا کہ اور لوط علیہ السلام کی اوندھی بستی کو بھی پٹخ دیا، یعنی قوم لوط کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی پھر ان پر ایسا عذاب چھایا کہ وہ اٹھ نہیں سکے، ان پر ایسا پانی پھیر دیا گیا کہ وہ ساری بستیاں ہی ڈوب کر رہ گئیں، اور وہ اب جگہ ہی پانی کی بن کر رہ گئی۔ اب وہاں کسی بستی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پانی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ پس اے سننے والے بتا، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ فرمایا کہ اتنی ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں، اور انسان غور کرے تو اس کی زندگی میں کتنی ساری نعمتیں اس کو نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک، یعنی کسی نعمت کا شکر تو انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر وہ شمار کرنا چاہے کہ کتنی نعمتیں دی ہیں، وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ تو فرمایا کہ جو رب اتنی نعمتیں دینے والا ہے، پھر بھی تو اس کی نعمتوں میں جو شک کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اور نے نعمتیں دے دی ہیں، اس اللہ نے نہیں دی، تو کتنا کم عقل ہے انسان کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا وہی ہے جس نے زندگی دی ہے، جو موت دیتا ہے، جو خوشی عطا فرماتا ہے، یہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے، اسی اللہ کی طرف سے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ دیکھ لے پہلی قوموں کی حالت کو کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو نیست و نابود فرمایا۔ اب بتایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نعمتیں تو بے حد و بے حساب ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں آگاہ فرمایا، یعنی ہمیں بتایا کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، جو کچھ تم یہاں کرو گے وہاں پر اس کو کاٹو گے، یعنی یہاں کا بویا ہوا وہاں اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ تو یہ بتایا کس نے؟ نبیوں نے، رسولوں نے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے ہمیں بتایا۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اس نے تمہارے درمیان اپنے رسولوں کو بھیجا، اور جس طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اسی طریقے سے تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان کے سردار آقا دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فرمایا کہ یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے، یہ کوئی نئے تو تشریف نہیں لائے کہ آج تم ان کو جھٹلا رہے ہو، ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ جس طریقے سے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول آئے ہیں اور انہوں نے تعلیمات الہی کو تم تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے ان رسولوں میں سے ایک رسول ہیں
کہ جن کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تمہیں ڈرانے والے آخرت کے عذاب سے، کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا اہتمام اس دنیا میں کر لو، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اگر تم وہاں کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کرو گے تو وہاں اللہ کی نعمتوں کی بشارت پھر تمہیں سنائی کہ وہاں یہ نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ فرمایا کہ انسان جو ہے، یہ انسان کے جو اپنی زندگی کے اندر اعمال حسنہ کو جمع کرنے کی کوشش تو نہیں کرتا، لیکن بس یہی لگی رہتی ہے اس کو کہ جی قیامت کب آئے گی۔ تو فرمایا کہ قریب آنے والی تو قریب آ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ میں اور قیامت جو ہے ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، یعنی 2 انگلیوں کے بارے میں، یعنی میرے ساتھ قیامت ملی ہوئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی آپ تشریف لائے تو قیامت قریب آ گئی۔ تو فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، اور ہر انسان کی قیامت تو خود اس کی موت ہے۔ اب یہ کیا انتظار کرنا کہ جی ابھی فلانی نشانی نہیں آئی، ابھی فلانا یہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ انسان کی زندگی جو اللہ نے اس کو امانت کے طور پر دی ہے، یہ سانس کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے گا تو موت آئے گی، یا انسان بیمار ہوگا، سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا تب یہ آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بچہ ہو، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اٹھا دے، وہ عین جوانی کے عالم میں ہو، اسی وقت وہ اس کو اٹھا لے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بالکل بوڑھا ہو جائے تب وہ اس کو اٹھائے۔ لیکن کیا ہے، فرمایا کہ اس کا ہم نے ٹائم پیریڈ کسی کو نہیں دیا۔ اچھے بھلے تندرست انسان کو بھی ہم اٹھا دیں گے، اور بیمار ہے اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ اسی لیے جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرماتے، ان میں جو سب سے چھوٹی عمر والا ہوتا تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری قیامت آ جائے گی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ تم قیامت کے انتظار میں کیا ہو، تمہاری قیامت تو اسی وقت آ جائے گی جب تم پر موت آ جائے گی۔ تو اس بچے کے بڑا ہونے سے پہلے، اس بچے کی بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری موت یعنی تمہاری قیامت آ جائے گی، لہذا اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ جس کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارو۔ جس طریقے سے ہم دنیا کو سنوارتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی بھی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، یعنی اس قیامت کی گھڑی کا جو عین وقت ہے تو اس کو جو ہے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی فلاں تاریخ کو جو ہے وہ قیامت آ جائے گی، یا فلاں دن میں جو ہے فلاں وقت پہ جو ہے قیامت آ جائے گی۔ یہ اللہ کے اسرار میں سے ہے، اس نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں نشانیاں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ علامتیں ہیں، یہ وقت ہوگا، یہ تاریخ ہوگی، یہ مہینہ ہوگا، لیکن یہ کوئی سال نہیں بتایا کہ جی فلانے سال ہی جو قیامت برپا ہوگی، اور اگر اس سال سے آگے پیچھے ہوگی تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کا۔ اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو صرف وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو کہ تمہیں کہا جاتا ہے قیامت آئے گی، اس پر تعجب ہو رہا ہے اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے اور روتے نہیں؟ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم اس کی تیاری میں لگ جاتے، کہ آخرت کی تیاری کریں، ہم اپنی فکر کریں آخرت میں کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا ہوگا، تو تم مذاق اڑاتے ہو، یعنی تعلیمات اسلام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ تمہیں تو رونا چاہیے، یعنی یہ مقام تو رونے کا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھو تو تم جو ہے جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ۔ یعنی جو چیز اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے کی ہوئی ہے، جس چیز کو میں دیکھتا ہوں، اس کا تحمل تم نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اگر ہر انسان کے سامنے ایسا کر دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا، پھر تو دنیا کا نظام ہی بند ہو جاتا۔
تو یہ نبی کے اندر اللہ نے یہ قوت اور استعداد پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا بھی ہے اور پھر بھی کمال تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو بھی ساتھ چلاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی وضو کرتا تو وہ وضو کے پانی سے جو قطرے ٹپکتے تو آپ اس کو دیکھ کے اس کے گناہ جو ہے منکشف ہو جاتے تھے، یعنی گناہوں کو دیکھ لیتے کہ اس نے کون کون سے گناہ کیے، تو آپ جو ہے بعد میں اس کو بلاتے اور اس کو کہتے کہ تم فلاں فلاں گناہ کرتے ہو، ان سے اجتناب کرو، تو آپ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا یہ جو میرے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں لوگوں کے گناہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ میری اس قدرت کو، اس استعداد کو مجھ سے چھین لے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کے سامنے سے اس چیز کو ختم کر دیا کہ جو آپ کو لوگوں کے گناہ بھی نظر آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو قبر میں انسان چلا جاتا ہے اور قبر میں جو انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس کو جو عذاب ہوتا ہے، تو اس عذاب کی جو چیخیں ہیں، اس کی جو آوازیں ہیں، وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان اور جن بھی سنتے تو وہ دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اس آواز کو یعنی انسان سے روک رکھا ہے، جنات سے بھی روک رکھا ہے کہ وہ ان کو نہیں سن سکتے، لیکن باقی ہر شے سنتی ہے، اس لیے وہ ڈرتی ہے، وہ بھاگتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حیوانات جو ہیں قبرستان پر ہوتے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں، لیکن انسان اور جنات جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سن سکتے۔ اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے، یعنی تم نے تعلیمات اسلام کو کھیل مذاق بنایا ہو، رسولوں کی تعلیمات کو تم مذاق سمجھتے ہو اور ان کو کوئی حقیقت تصور ہی نہیں کرتے۔ پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، ہر ایک پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا ہے، تو جب محفل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ تلاوت جو ہے ضرور کریں۔ تو حکم فرمایا کہ بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو لہٰذا تمہیں یہ چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ کر کے انسان کامیابی نہیں پا سکتا، فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح اگر پانی ہے، کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کی تعلیمات میں ہے، اس کے سامنے سر جھکانے میں، یعنی رب کی تعلیمات کے سامنے، اس کے احکام کے سامنے جب بندہ سر جھکا دے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا تو وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب